ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں ایک غریب مگر دیانتدار کسان رہتا تھا۔ اس کا نام رحمت تھا۔ وہ اپنی زمین پر دن رات محنت کرتا، لیکن اس کی محنت کا پھل کم ہی ملتا۔ ایک دن جب وہ تھکا ہوا اپنے کھیت کے کنارے آرام کر رہا تھا تو اسے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک شاندار سنہری پرندہ جس کے پروں سے سورج کی روشنی منعکس ہو رہی تھی، ایک درخت پر آ بیٹھا۔ رحمت حیرت سے پرندے کو دیکھنے لگا۔ اچانک پرندے نے اپنی چونچ سے درخت کی شاخ کو ہلایا اور ایک سونے کا سیب زمین پر گر پڑا۔ سیب اتنا چمکدار تھا کہ رحمت کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ جلدی سے سیب اٹھا کر پرندے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پرندے نے گہری نظروں سے رحمت کی طرف دیکھا، پھر آسمان میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ رحمت نے سونے کے سیب کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا۔ دونوں نے طے کیا کہ اس سیب کو بازار میں بیچ کر اپنی غربت دور کریں گے۔ اگلی صبح رحمت سیب کو بیچنے کے لیے قریبی شہر گیا۔ جب اس نے سونے کا سیب دکھایا تو بازار میں ہلچل مچ گئی۔ سب حیران تھے کہ ایک غریب کسان کے پاس یہ قیمتی خزانہ کیسے آیا۔ یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ بادشاہ نے فوراً رحمت کو دربار میں بلایا اور سونے کا سیب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب رحمت نے سیب پیش کیا تو بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سیب کسی جادوئی طاقت سے وابستہ ہے۔ بادشاہ نے رحمت سے پوچھا کہ یہ سیب اسے کہاں سے ملا۔ رحمت نے سنہری پرندے اور درخت کی کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ پرندہ اور درخت تلاش کیا جائے۔ رحمت کو بطور رہنما مقرر کیا گیا اور شاہی سپاہیوں کے ساتھ اسے اس درخت تک لے جایا گیا۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچے تو سنہری پرندہ دوبارہ نظر آیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو پرندے کو پکڑنے کا حکم دیا، لیکن پرندہ اتنا تیز تھا کہ کوئی اسے پکڑ نہ سکا۔ اچانک درخت کے نیچے زمین کھل گئی اور ایک گہری سرنگ نظر آئی۔ بادشاہ نے رحمت سے کہا کہ وہ اس سرنگ میں جائے اور دیکھے کہ وہاں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ رحمت نے ہمت کی اور سرنگ میں داخل ہوا۔ سرنگ کے آخر میں ایک وسیع و عریض غار تھا، جہاں سنہری پرندہ ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد ہزاروں سونے کے سیب چمک رہے تھے۔ پرندے نے انسانی آواز میں کہا، اے انسان، یہ خزانہ تمہارے لالچ کے لیے نہیں بلکہ بھلائی کے لیے ہے۔ جو بھی اس خزانے کو حاصل کرنا چاہے اسے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو یہ خزانہ اس کا ہوگا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ دے گا۔ رحمت نے پرندے کی بات قبول کر لی اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کا عزم کیا۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ اسے ایک اندھیری غار میں چھپے ہوئے سانپ سے سونے کا سیب لینا تھا۔ رحمت نے ہمت اور عقل سے کام لے کر سانپ کو شکست دی اور سیب حاصل کر لیا۔ دوسری آزمائش میں اسے ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے سنہری پرندے کے پروں کا ایک پر لانا تھا۔ پہاڑ کی چڑھائی بہت مشکل تھی، لیکن رحمت نے اپنی محنت اور صبر سے یہ آزمائش بھی مکمل کر لی۔ تیسری اور آخری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ پرندے نے کہا کہ اسے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنی ہوگی۔ رحمت نے گہرے غم کے ساتھ اپنے سونے کے سیب کو پرندے کے قدموں میں رکھ دیا۔ پرندہ خوش ہوا اور کہا، تم نے اپنی دیانتداری اور قربانی سے ثابت کر دیا کہ تم اس خزانے کے قابل ہو۔ سنہری پرندے نے تمام سونے کے سیب رحمت کو دے دیے۔ رحمت نے وہ خزانہ اپنی اور اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے گاؤں کے لوگ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو گئے اور رحمت کی دیانتداری کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔